مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح بنارس ہندو یونیورسٹی میں ہندو اسٹڈیز کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے، بہار کے فاربیس گنج میں کس طرح سے ایک پریمی جوڑے کو بری طرح سے پیٹا گیا ہے اور ننگا کر کے گھمایا گیا، ابا جان کے بعد چچا جان کی سیاست شروع ہوئی ہے، اویسی اور ٹکیت کس طرح آپس میں اس وقت جو ہے لفظی جھڑپ ہوئی ہے، اور جنتر منتر مسلم مخالف نعرے بازی میں ملزم پریت سنگھ کی درخواست ضمانت کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اس پر فیصلہ۔ تو وہیں پر یو پی کے ڈپٹی سی ایم نے اکھلیش کو لے کر کے کیا نشانہ سادھا، دہلی یونیورسٹی کی کمان سنگھ کے وفادار لوگوں کے ہاتھوں میں جانے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ سونو سود کے ممبئی آفس پہنچی انکم ٹیکس محکمے کی ٹیم کے بعد کس طرح بی جے پی کی کھنچائی ہو رہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم بہار کے فاربیس گنج میں پنچایت نے پریمی جوڑے کو پیٹا بھی اور پھر ننگا بھی گھمایا ایک فیصلے کے بعد۔ جی ہاں، عدالتوں کا جہاں سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ڈیجیٹل انڈیا کی جہاں بات ہوتی ہے، وہاں پر آج بھی جو ہے پنچایت کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ بہار میں ایک بار پھر ایک شرمناک واقعہ سامنے آیا۔ تازہ معاملہ فاربیس گنج کا ہے، جہاں ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی کو بے رحمی سے سرعام پیٹنے کے ساتھ بے عزت و تذلیل کیا گیا۔ لوگوں نے پریمی جوڑے کو نہ صرف مبینہ طور پر بری طرح پیٹا بلکہ ننگا کر کے پڑوس میں گھمایا، ان پر ناجائز تعلقات بنانے کا الزام بھی لگایا۔ بہار پولیس کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً کارروائی کر کے 8 لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اس واقعے پر فاربیس گنج کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر آر پی سنگھ نے بتایا کہ ایک پنچایت کے حکم پر ایک پریمی جوڑے کو ایک ساتھ باندھا گیا، ناجائز تعلقات کے الزام میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ خاتون پہلے سے ہی شادی شدہ تھی، ان کا ماننا ہے کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، پولیس، عدالت، اس طرح کی انتظامیہ کے درمیان میں پنچایت کی جانب سے اس طرح کی جو ہے آمریت والے فیصلے نے جو ہے سرخیاں بٹوری ہیں۔ ناظرین، یو پی انتخابات کو ابھی کچھ مہینے یا دن کہیں باقی ہیں، لیکن سیاست اس قدر اس وقت جو ہے الجھن کا شکار ہو گئی ہے کہ کون کس کی طرف اور کیا اشارے دے رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اتر پردیش میں آئندہ سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے ٹکیت نے اویسی پر حملہ بولا ہے چچا جان کہہ کر کے۔ ابھی ریاست میں ابا جان کو لے کر سیاسی جنگ چل رہی تھی کہ چچا جان کی انٹری ہو گئی۔ بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے ہاپوڑ میں ایک ریلی کے دوران ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا چچا جان بتا دیا۔ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے راکیش ٹکیت نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو نشانہ بنایا۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے چچا جان اسد الدین اویسی اب اتر پردیش میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اگر اسد الدین اویسی بی جے پی کو گالی دیتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کیس درج نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ٹیم ہے۔ راکیش ٹکیت کسان آندولن کے تحت اتر پردیش کے الگ الگ علاقوں میں کسانوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ ہاپوڑ پہنچے تھے اور جو ہے انہوں نے حملہ بول دیا اسد الدین اویسی کے حوالے سے بی جے پی پر۔ اس بات کو لے کر کے یہ بات لے کر کے چلنا پڑے گا کہ اس اویسی کو لے کر کے اکثر لوگ جو ہے یہی سوچتے ہیں کہ وہ جو ہے بی جے پی کی بی ٹیم ہے، جبکہ اسد الدین اویسی کہتے ہیں
کہ سیکولر ملک ہے اور ان کو الیکشن لڑنے کا پورے بھارت میں کسی بھی علاقے میں حق ہے اور وہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر پہچان دلانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سیکولر پارٹیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ناظرین، جنتر منتر پر مسلم مخالف نعرے بازی لگائے جانے کی خبر آپ کو ہے ہی، کس طرح یہ معاملہ طول پکڑا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اہم ترین ملزم پریت سنگھ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جی ہاں، گزشتہ سماعت کے دوران عدالت نے دہلی پولیس کو نوٹس بھیج کر جواب طلب کیا تھا اور پریت سنگھ نے ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے 27 اگست کو ان کی ضمانت نہ دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی اور اسی سلسلے میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح مسلم مخالف نعرے لگائے گئے تھے اور کاٹے جانے کی اور نہ جانے کس طرح کی جو ہے اس وقت نعرے لگائے گئے تھے مسلم مخالف۔ اس میں کا ایک اہم ملزم یہ بھی ہے جس کا آپ اس وقت اسکرین پر چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں کاشی ہندو یونیورسٹی کی۔ کاشی ہندو یونیورسٹی میں طلباء کو ہندو دھرم کی تعلیم دینے کے لیے یہ خصوصی کورس چلایا جا رہا ہے، جس میں ہندو دھرم سے جڑے شاستر اور گرنتھوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ 2 سال کی اس ماسٹرز کورس کا آغاز اسی سال سے ہو رہا ہے، جس میں داخلے کے عمل بھی شروع ہو چکے ہیں۔ کورس کی شروعات BHU کے فیکلٹی آف آرٹس کی انڈیا اسٹڈیز سینٹر سے کی جا رہی ہے، جس میں 3 محکموں کے اشتراک سے اس کورس کو چلایا جائے گا۔ سینٹر فار انڈیا اسٹڈیز کے سربراہ اور اس کورس کے کوآرڈینیٹر پروفیسر سدا شیوا دیویدی کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کی 100 سالہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کوئی بھی ایک کورس 3 شعبہ جات کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ UGC کے ساتھ کے کئی اسکالرز کے ساتھ بات چیت ہوئی، جس کے بعد اس کورس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، اس وقت تعلیم کو کس طرح سے جو ہے بھگواکرن کرنے کی اور نصاب میں ان تمام چیزوں کو جوڑے جانے کی الگ الگ طرح کی خبریں آئی ہیں، اس پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ اس درمیان میں اس یونیورسٹی کی کہانی یہ ہے تو وہیں پر جو ہے اس وقت دہلی یونیورسٹی کی جانب سے بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ اس پر اس وقت جو ہے سنگھ کے وفاداروں کے ہاتھوں میں اس کا کمان جانے والا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، دہلی یونیورسٹی کی کمان RSS سے قربت رکھنے والے دہلی ٹیکنالوجی کے موجودہ وائس چانسلر یوگیش سنگھ کے ہاتھ میں جا سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سرچ اینڈ سلیکشن کمیٹی نے جن 5 درخواست گزار کے نام کی سفارش کی تھی اس میں سنگھ کا نام شامل تھا۔ حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک نام ہی راشٹرپتی بھون بھیجا گیا ہے اور وہ یوگیش سنگھ کا ہے۔ عام طور پر کمیٹی تمام ناموں کو راشٹرپتی بھون بھیجتی تھی۔ یوگیش سنگھ RSS کی حمایت یافتہ ٹیچر تنظیم بھارتیہ شکشنا منڈلا سے جڑے ہیں، شکشن منڈل جس کو کہا جاتا ہے۔ سال 2009 میں یوگیش سنگھ کی تقرری بڑودہ کے MS یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے طور پر ہوئی تھی۔ اس وقت گجرات میں نریندر مودی وزیر اعلیٰ تھے۔ نیشنل بورڈ آف ایکریڈیٹیشن کے چیئرمین کے اگروال کے مطابق یوگیش سنگھ کا کیریئر اب تک بہت اچھا رہا۔ NIT کروکشیتر میں وہ PhD سپروائزر بھی رہ چکے۔ پونے یونیورسٹی سے لے کر BTech پورا کرنے کے بعد انہوں نے NIT سے MTech پورا کیا ہے۔ باقی ناظرین گرامی، لمبی تفصیلات ہے ان کی، لیکن یہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یونیورسٹیوں میں کیا کچھ تبدیلیاں لائے جا رہی ہیں، وہ چاہے موضوعات کے اعتبار سے ہو یا پھر جو ہے نصاب میں تبدیلی کے اعتبار سے ہو یا پھر جو ہے اہم ترین کمانے موضوع اور مختلف لوگوں کو جو مخصوص ذہنیت کے رکھتے ہیں ان کے حوالے کرنے کو لے کر کے ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تعلیم کا رخ کس قدر بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں سونو سود کی۔ ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں، بالی ووڈ کا ایک اہم ترین جانا پہچانا چہرہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عام آدمی پارٹی میں چلے گئے تو مصیبتیں ساتھ میں لے آئے۔ ابھی تک عام آدمی پارٹی میں شرکت کا اعلان تو نہیں ہوا، لیکن عام آدمی پارٹی نے ان کو قریب کرنے کی کوشش کی اور ایک خاص پروگرام کا ان کو ایمبیسیڈر بھی بنایا، جس کے بعد سے لگتا ہے کہ ان کو نظر لگ گئی ہے۔ جی ہاں، جنہوں نے لاک ڈاؤن میں اور کرونا کی اس وبا کے دوران میں بالخصوص ممبئی میں پھنسے ہوئے بھارت بھر کے مہاجرین جن کا تعلق اڑیسہ، بنگال، بہار اور UP اور دیگر علاقوں سے تھا، ان کو واپس جانے کے لیے مختلف طور پر اپنی ذاتی خرچے سے یہاں تک کہ اپنی بہت ساری پراپرٹی کو گروی رکھ کر کے جو ہے جنہوں نے مدد کی تھی، اس کے بعد سے بہت زیادہ سرخیوں میں آئے تھے
اور اخبارات نے ان کی خبروں کو بھی شائع کیا تھا، میڈیا والوں نے ان کی تعریف بھی کی تھی، چینلوں میں انٹرویو دیتے ہوئے بھی نظر آئے تھے، اور الگ الگ طرح سے یہاں تک کہ جو ہے حیدرآباد میں بھی جو ہے مختلف قسم سے ان کے نام سے ہوٹل ہی کسی نے کھول دیا ان کے کاموں کو دیکھ کر کے، اور کسی نے ان کا پتلا بنا کر کے جو ہے اس کی جو ہے پوجا کرنے لگا ان کے اپنے زمینی سطح کی فلاحی کاموں کی وجہ سے۔ لیکن عام آدمی پارٹی میں گئے تو مرکزی حکومت نے لے لیا ان کو۔ یہاں اب خبر آ رہی ہے کہ جو ہے ان کے 6 الگ الگ علاقوں میں چھاپہ ماری کی گئی ہے انکم ٹیکس افسران کی جانب سے، اور گزشتہ ماہ سونو سود دہلی سرکار نے اسکولی بچوں کے لیے شروع کیے گئے مینٹرشپ پروگرام کا برانڈ ایمبیسڈر ان کو بنایا گیا۔ تو عام آدمی پارٹی کے ساتھ نظر آئے تو جو ہے آئی ٹی یعنی انکم ٹیکس کے افسران آپ کے گھروں تک چلے آئے۔ اب جو ہے ان تمام چیزوں کے بعد بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے ترجمانوں کے درمیان میں لفظی جھڑپ شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میڈیا میں۔ ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کے ہائیر ایجوکیشن منسٹر موہن یادو نے سوموار کو کہا ہے کہ صوبے کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انڈر گریجویٹ نصاب کے پہلے سال کے طلباء کے لیے آرٹس فیکلٹی میں فلسفی کے تحت ایک اختیاری مضمون کے طور پر رزمیہ یعنی کہ رام چرت مانس کی پیشکش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نصابی کمیٹی کی سفارش پر شری رام چرت مانس کو تعلیمی سیشن 2021 اور 22 سے بی اے کے پہلے سال کے طلباء کے لیے فلسفی سبجیکٹ کے تحت اختیاری نصاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یادو نے کہا رام چرت مانس میں سائنس، کلچر، ادب اور شرنگار، ہندوستانی کلاسیکی ادب میں محبت اور جمالیات کا نظریہ کا بیان ہے۔ یہ کسی خاص مذہب کے بارے میں نہیں ہے۔ ہم نے اردو غزل کو بھی ایک موضوع کے طور پر پیش کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق وزیر نے کہا کہ 60 گھنٹے کی اس اختیاری نصاب سے طلباء میں انسانی نظریہ اور متوازن قیادت کی صلاحیت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ ناظرین گرامی، چاہے جتنے بھی وجوہات اور تمام چیزیں بیان کرے، لیکن یہ 3 خبریں آپ کو اندازہ لگا سکتی ہیں، ایک دہلی یونیورسٹی کی، ایک بنارس ہندو یونیورسٹی کی، اور یہ رام چرت مانس کی چیزوں کو ایم اے میں داخل کرنے کی، بی اے میں داخل کرنے کی، یہ ساری چیزیں کس جانب اشارہ کر رہی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یو اے ای دبئی کی دوستی اسرائیل کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو، بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کے جو ہے سینے میں چھرا گھونپ کر کے کہیں یا پیٹھ پر چھرا گھونپنے کے کہیں۔ دراصل یہ رپورٹ میں اس لیے آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ 1000 ارب ڈالر کی معاشی سرگرمیوں کا خواب یو اے ای نے دیکھا ہے۔ جی ہاں، یو اے ای کے وزیر برائے اکنامک عبداللہ بن طوق کا ماننا ہے کہ باہمی تجارت کا حجم 70 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے یو اے ای اور اسرائیل میں، یعنی کہ بیل مجھے مار، شاید اسرائیل کی اور یہودیوں کی گھٹیا سوچ اور سازش سے یو اے ای واقف نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ یو اے ای کے لوگ باہر ہوں گے اور اسرائیل پورے یو اے ای پر قبضہ کر چکا ہوگا، ایسا ہی کچھ یہ اشارے ملتے ہیں، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگلے 10 سال میں اسے 1000 ڈالر تک لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یو اے ای کی جانب سے۔ یو اے ای اور اسرائیل اس ماہ دوستانہ تعلقات کی پہلی سالگرہ بھی منائیں گے اور کیک بھی کاٹیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ابراہم معاہدے کے تحت گزشتہ سال ان دونوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے پہ مجبور کیا تھا، یا ممکن ہے کہ یہ عیاش حکمرانوں نے جو ہے خود بخود اس کی جانب اشارہ کیا ہو، اس لیے کہ عیاشی کے حکمرانوں کو فرق نہیں پڑتا کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اسرائیل اور یو اے ای کے دوران کئی شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کے کئی معاہدے طے پا چکے ہیں، اور اس کا حجم 1000 ڈالر تک لے جانے کا فیصلہ بھی لیا جا چکا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد کے ایک علاقے میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا تھا، لیکن اس کو اب فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سڑک حادثے کو فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے اشرار نے مسلم طبقے کی 3 افراد کو کاچی گوڑا کے علاقے عیسیٰ میاں بازار میں حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے۔ تفصیلات اس کی کچھ یہ ہیں کہ ممتاز کالونی سعید آباد کے ساکن محمد ایوب، جو چراغ علی لین میں موبائل فون کی شاپ چلاتے ہیں، کا بیٹا عبداللہ رات دکان بند کرنے کے بعد بلٹ گاڑی پر اپنے دوست عبد الرحمن کے ہمراہ مکان واپس آ رہا تھا کہ وہ عیسیٰ میاں بازار موتی مارکیٹ کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے کو لے کر تقریباً 10 افراد جو گنیش پنڈال کے پاس موجود تھے، عبداللہ کو زدوکوب کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں محمد ایوب اور ان کے رشتہ دار سعید اور ابراہیم بھی اپنے بیٹے کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اشرار نے مبینہ طور پر ان پر آہنی سلاخوں سے حملہ کرتے ہوئے شدید زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں زخمی ایوب اور دیگر کو گاندھی ہاسپٹل شریک کیا گیا۔
جبکہ پولیس نے جے ونود راج ساکن عیسامیہ بازار کی شکایت پر محمد ایوب اور دیگر کے خلاف معاملہ درج کیا ہے۔ شکایت میں بتایا گیا کہ کل رات 11:30 بجے دو نوجوان تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے جس کے نتیجے میں دونوں گروپوں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی اور جھگڑا ہوا۔ پولیس نے دونوں علیحدہ مقدمات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے کس طرح سے جو ہے اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ ناظرین ادھر میانمار کی معزول اور ظالم قائد آنگ سان سوچی کی سنوائی، جس پر کورونا وائرس کی تحدیدات کی خلاف ورزی کا الزام اور دیگر کئی جرم عائد کیے گئے ہیں، منگل کے روز نیپیتا کی ایک عدالت میں دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے جس نے میانمار کے اور روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم ہوا اس پر اس نے رتی برابر بھی بلکہ فوجیوں کی ہی اس نے جو ہے سپورٹ کیا۔ اب یہ قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں 2 ماہ قبل آخری مرتبہ سنوائی ہوئی تھی اور اب 2 ماہ بعد دوبارہ سنوائی شروع ہو چکی ہے۔ کائیڈو نیوز کی خبر ہے کہ سوچی کے دفاعی ٹیم کے رہنما کے مطابق سماعت ایسے معاملات پھیلانے کے لیے تھی جو سماجی بے چینی کو پھیلانے اور ایک قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مشتمل ہے جو کورونا وائرس پر قابو پانے کے حوالے سے نافذ کیے گئے تھے۔ محکمہ ناظرین گرامی، چونکہ یہ چہرہ اب ظالم چہرہ بن چکا ہے مظلوم مسلمان میانمار سے اور روہنگیا سے تعلق رکھنے والوں کی وجہ سے، اس وجہ سے اب اس پر جو سنوائی چل رہی ہے وہ جو ہے سرخیاں بٹور لیتی ہیں۔ محکمہ ناظرین گرامی، یہاں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔